بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے اسلام کے اس قانون کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا جس میں دعوت و تبلیغ کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول اس معاملے میں ایک خاص مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف حق کی دعوت دنیا کو دیتے ہیں بلکہ اس کے نتائج بھی دنیا ہی نکال کر دکھا دیتے ہیں۔ اس قانون کی کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں، ان پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب نے دین کے تمام شعبوں کی طرح دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی تفصیلی کام کیا ہے اور اس موضوع پر ان کی ایک کتاب بھی موجود ہے۔ ناظرین، ہم جاوید صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، مگر اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ جاوید صاحب، پچھلے ہفتے ہماری گفتگو جہاں پہ منقطع ہوئی تھی وہ یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سزا و جزا کا جو ظہور ہے ان کی قوم کے لیے وہ کس طرح ہوا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ بات کا آغاز وہیں سے کیجیے۔ یہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، اس وقت ہم اپنی گفتگو میں یہاں تک پہنچے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت آ کر پیش کی تو اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی کہ آپ کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ میں نے اس وقت حوالہ دیا تھا کہ سورہ قمر میں تمام پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، یعنی یہ تمہارے منکرین ان سے بہتر نہیں ہے جو اس سے پہلے انکار کر کے اپنے جرم کی پاداش بھگت چکے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا، ان کے لیے کوئی استثناء نہیں لکھا ہوا۔ اسی طریقے سے بعض مقامات پر اس کو اس طرح بیان کیا کہ اما نتوفینک نرینک بعض الذی نعدہم، یعنی یا تو ہم آپ کو ان کے اندر سے نکال لیں گے، وفات دیں گے آپ کو، اور یا یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہی اس عذاب کی جھلک دیکھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے ہر پہلو سے یہ بات واضح کر دی گئی، بلکہ جگہ جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو جو آپ کی قوم کے لوگ تھے یہ بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہونے والا ہے جو قوم نوح کے ساتھ ہو چکا، جو قوم عاد کے ساتھ ہو چکا، جو قوم سمود کے ساتھ ہو چکا، جو قوم شعیب کے ساتھ ہو چکا، جو قوم لوط کے ساتھ ہو چکا۔ تم اللہ کے پیغمبر کے مخاطبین ہو، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر جب بھی دنیا میں بھیجے جاتے ہیں وہ خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں۔ ایسا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ داستانیں اسی لیے ہی سنائی گئی ہوں کہ یہ بالکل اسی لیے ہر جگہ آپ ہر سورہ میں نکال کے دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغمبر آپ کو پہنچائیں گے، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم اس کے ساتھ انکار کا رویہ اختیار کرتے ہو، ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیتے ہو، تو نتیجہ وہی نکلے گا جو اس سے پہلے کے تمام رسولوں کے معاملے میں نکلا ہے۔ پھر بطور قانون اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بتایا کہ میرا قانون یہ ہے کہ لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسولوں کو لازماً غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے منکر ہیں وہ اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ تو جگہ جگہ سورہ بقرہ میں، اس سے پہلے سورہ، اس کے بعد دوسری صورتوں میں جگہ جگہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا۔ اس حقیقت کو جب ان پر اچھی طرح واضح کر دیا گیا، یعنی پوری مکیات کا اگر آپ مطالعہ کریں جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، سورہ بقرہ تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں یہود مخاطب ہے، لیکن جو مکے میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ہر سورہ کا اصلی مضمون یہی ہے، اس لیے کہ دعوت وہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ دعوت وہیں برپا کی جا رہی ہے، اور اس میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا غیر متبدل قانون ہے۔ اسی قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں، اللہ تعالیٰ کے اس طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ سنت لازماً روبہ عمل ہو کے رہے گی، اس کے نتائج لازماً نکل کر رہیں گے۔ یہ بات اس شان کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس قطعیت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب آپ کو ہجرت کرنا تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی صورتیں نازل ہوئیں جن میں گویا یہ بتا دیا گیا کہ اب آنے والے مراحل کیا ہوں گے، اور وہ مراحل دیکھیے ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جس طرح پروردگار عالمی کو بیان کرنے چاہیے۔ ہم تو کل کی بات بھی نہیں جانتے ہوتے، لیکن جو کچھ بعد میں پیش آنے والا ہے وہ سب بیان کر دیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ آپ ہجرت کریں گے، یہ بتایا گیا کہ مکہ فتح ہوگا، یہ بتایا گیا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس دین کے اندر جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح آپ کا مشن اس شان کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ یہ بتایا گیا کہ اس بیت اللہ کی تولیت آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ قرآن مجید نے ان تمام نتائج کا اعلان، سورہ بنی اسرائیل میں غالباً وہ دعا بھی بڑی مشہور، سورہ بنی اسرائیل میں جو ہجرت کی دعا ہے اس میں تو یہ کہا گیا کہ پروردگار کے حضور میں آپ یہ دعا کیجئے کہ آپ ایک سلطان نصیر آپ کو حاصل ہو، یعنی آپ کو ایک ایسا اقتدار ملے جو آپ کا مددگار ہو اور اس کے ذریعے سے آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آئے۔
چنانچہ اس بات کو واضح کرنے کے ساتھ جتنے اس کے مراحل پیش آ رہے تھے وہ سب قرآن مجید نے بیان کرنا شروع. آپ دیکھیے چند صورتوں کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ اس میں کس شان کے ساتھ مستقبل کی پیشین گوئی کی گئی ہے. سورہ نصر کو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے شروع ہوتی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یعنی جب اللہ کی مدد آئے گی، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب مکہ فتح ہو جائے، جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کی تسبیح کرنا اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا، اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے. یہ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے مراحل آگے پیش آنے والے ہیں ان کا بالکل صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے بیت اللہ کی تولیت آپ کو عطا فرمانے کا اعلان کیا گیا اس شان کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ہم نے اپنا یہ گھر، یہ خیر کثیر کا خزانہ آپ کے سپرد کر دیا ہے. اب یہاں پر نماز اور قربانی دونوں اللہ کے لیے ہوگی اور آپ اس کا اہتمام کریں گے اور آپ کے دشمن کو لازماً زمین سے مٹ جانا ہے، اس کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اس طرح یہ اعلانات کیے گئے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ کی ایک حکومت قائم ہو گئی. چنانچہ جو پہلا مارکہ ہوا ہے بدر کا مارکہ، آپ یہ دیکھیے کہ اس کو قرآن نے یوم الفرقان قرار دے دیا. یعنی یہ حق و باطل کی فتح و شکست کا نمونہ بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا. اور یہ حیرت انگیز نتیجہ اس مارکے کا نکلا. عام طور پر جب فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو اس کے نتیجے میں عام لوگ مرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ تو بچ کے چلے جاتے ہیں، لیکن قریش کی پوری قیادت کے لیے بدر عذاب کا دن بن گئی. اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی اس نے فرق کر دیا. اس جنگ میں عام لوگ نہیں مرے بلکہ سردار مرے، تمام سردار جتنے ہیں سوائے ابو سفیان کے کوئی نہیں بچا. ابو لہب نے یہ کوشش کی کہ وہ اس عذاب سے بچ جائے اور وہ ایک آدمی کو کرائے پر بھیج کر مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ شاید اب میں اس عذاب سے بچ جاؤں گا. اس کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے. قرآن مجید نے اس شان کے ساتھ اعلان کیا تبت یدا ابی لہب وتب. اسی وجہ سے اس کا نام لے کر قرآن نے اعلان کیا کہ ابو لہب کے آوان و انصار ختم ہو گئے، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. یہ گویا تعبیر ہے اس کے ساتھیوں کے ختم ہو جانے کی. وہ خود بھی ہلاکت کے سپرد ہوا. چنانچہ آپ کے علم میں ہے تاریخی طور پر یہ بات کہ جیسے ہی بدر سے لشکر واپس ہوا تو وہ عدسے کی بیماری سے ختم ہو چکا تھا اور اس کے بیٹوں نے اس کو اٹھا کر یہ بھی پیش گوئی تھی، یہ بالکل صریح پیشین گوئی تھی جو پوری ہو گئی. تو بالکل صاف صاف لفظوں میں بتا دیا گیا کہ یہ نتیجہ کیسے نکلنے والا ہے. البتہ اس کے لیے صحابہ کرام کو تطہیر تمہیز کے ایک پورے مرحلے سے گزرنا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ قریش پر یہ عذاب یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین پر یہ عذاب آسمان سے نہیں آئے گا بلکہ آپ کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، مدینہ میں آپ کی ریاست قائم ہو گئی ہے، لہذا اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے یہ عذاب آئے گا. اس کو بھی قانون کے طور پر بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اور یہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب ان پر نازل کیا جائے گا. مسلمانوں کو تیار کیا گیا اور پھر اس سوال کو زیر بحث لا کر سورہ آل عمران میں اس کا جواب دیا گیا کہ ہم نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا. یہ بتایا گیا کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو اب یہ ضروری ہے کہ تمہارے ذریعے سے یہ معاملہ ہو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول کا ساتھ دینے والے ہیں اور کون منکرین ہیں. تو اس کو تمہیز کہتا ہے قرآن مجید، یعنی الگ الگ کرنا، مختلف گروہوں کو چھانٹ لینا. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور اس طریقے میں پھر آزمائشوں کا ایک پورا مرحلہ آیا جس کو بیان کیا نا قرآن مجید نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ صحابہ کرام کی آزمائشوں کے بارے میں بتایا گیا کہ لازماً اس نوعیت کی آزمائشیں آئیں گی. یعنی کچھ خوف کا معاملہ پیدا ہوگا، کچھ تمہارے باغات اجڑیں گے، تمہارے ہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، شہادت کے منصب پر فائز ہوں گے. اس طرح کے نقصانات کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا اور پھر اس امتحان میں جو لوگ پورے اتریں گے ان کو اللہ تعالیٰ. یہ سب کچھ ہوا صحابہ کے ساتھ، یہ سب معاملات صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے. بالکل اس تمہیز کے مرحلے سے وہ پورا گروہ گزرا یہاں تک کہ پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جس مرحلے میں پہلے بدر میں پوری کی پوری قریش کی قیادت ختم ہو گئی، پھر جب ان کی طاقت پوری طرح ٹوٹ گئی تو فتح مکہ ہو گیا. اور فتح مکہ جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ اعلان کیا گیا جو سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے. آپ نے دیکھا قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 113 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں. سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے اس لیے کہ وہ عذاب کی سورہ ہے. تو موضوع نہیں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کلمے سے اس کو شروع کیا کس طرح کا عذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے تو معنی یہ ہے نا کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کا انتقام، اللہ کا عذاب ظہور پذیر ہو رہا ہے. سورہ شروع یہی سے ہوتی ہے کہ تمام معاہدات ختم کر دیے گئے ہیں، اب ان کے لیے ایک اعلان کیا جائے گا. یہ اعلان ذوالحج کے مہینے میں 10 تاریخ کو ہوگا. اس کو اس طرح قرآن نے بیان کیا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ،
یعنی اس موقع پر یہ اعلان کیا جائے گا، پہلے 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی، اس کے بعد مکہ فتح ہوگا، پھر جب مکہ فتح ہو جائے گا اور آپ کو پورا اقتدار حاصل ہو جائے گا تو آپ حج کے لیے جائیں گے، اور اس موقع کے اوپر یہ اعلان کیا جائے گا، اس اعلان میں یہ بتا دیا جائے گا کہ 50 دن جب گزر جائیں گے، فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ 10 کو حج ہوگا، ظاہر ہے اس کے بعد حرام مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال نہیں ہو سکتا، جب وہ 50 دن گزر جائیں گے، 20 دن ذوالحج کے اور 30 دن محرم کے، اس کے بعد پھر فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر عذاب نازل ہو جائے گا اور قتل عام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے منکرین کے لیے قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی کہ اللہ نے وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سرزمین کا اقتدار ان کو حاصل ہوگا اور پروردگار عالم یہاں ان کے دین کو تمکن عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدہ پورا ہو گیا، حرف برف پورا ہو گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا ہو گیا۔ جیسے یہ پورا ہوا تو گویا اللہ کی حجت تمام ہو گئی۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش میں جتنی مملکتیں تھیں اس واقعے کے حوالے سے ان کے سامنے بھی حجت پوری کر کے ان کو خطوط لکھے اور خود دنیا سے رخصت ہو گئے، اور صحابہ کرام نے اس باقی علاقے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ جزا و سزا نافذ کر دی۔ یہ تاریخ انسانی کا غیر معمولی واقعہ ہے جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا، جس میں ایک تنہا شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کر پہلے دن یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیسر و کسرا کے خزانے میرے پاؤں میں ڈال دیے گئے ہیں، یہ ساری سلطنت قائم ہوگی، میرے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور میری دعوت کے منکرین پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ قرآن اسی کی سرگزشت ہے، اسی کو بیان کرتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے، اس کو دین حق لے کے بھیجا ہے، اپنی ہدایت دے کے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر یہ دین کا غلبہ قائم کر دیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ان مشرکوں کو خواہ یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہوں کی پھونک سے بجھا دیں۔ اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اس سرزمین میں اس نور کا اتمام کر دے گا، اس کو پورا کر دے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ حرف برف پورا ہو گیا، اور اس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دینونت کا ظہور، اس جزا و سزا کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی، کیونکہ یہ واقعہ تاریخ کو منتقل ہو گیا۔ اب اس کے حوالے سے خدا کی حجت پوری دنیا پر قائم ہو چکی ہے۔ صاحب اس میں کچھ سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک بنیادی بات جو ضمن میں واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صرف قریش نے ہی تو نہیں کی تھی، یہودی بھی تھے۔ آپ خاص طور پر جب مدینہ آئے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ قرآن مجید 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی قریش پر اتمام حجت کرتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ اتمام حجت کن مراحل سے ہوا، ہجرت کیسے ہوئی، پھر اقدام کیسے ہوا، اور کس طریقے سے مکہ فتح ہوا، اور کس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت وہاں قائم ہوئی۔ ایک حصہ قرآن کا وہ ہے، اور وہ بالکل ابتدا میں ہے، اور اس میں 5 صورتیں ہیں جو اصلاً اہل کتاب ہی پر اتمام حجت کرتا ہے، یعنی یہود و نصارہ ہی اس کے مخاطب ہیں، اور ان پر اللہ نے اپنی حجت تمام کی ہے۔ اور پھر سورہ توبہ میں جتنے گروہ ہیں ان سب کے لیے آخری فیصلے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین عرب کے لیے موت کی سزا ہے، وہ زمین پر باقی نہیں رہ سکیں گے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ توحید کے ماننے والے ہیں، اور توحید کے ماننے والے اور توحید کے علمبردار خواہ وہ شرک میں کسی تعویل کی بنیاد پر مبتلا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خصوصی رعایت ہے۔ چنانچہ ان کے اوپر موت کی سزا نافذ نہیں کی جائے گی، ان کو ذلت کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا، یہ محکوم ہو کر اور جزیہ دے کر مسلمانوں کے سلطنت میں رہیں گے۔ تو یہ ساری بات سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، اور اس طریقے سے سورہ توبہ گویا جزا و سزا کی سورہ ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر، ایک تنہا انسان آیا، لاؤ لشکر لے کر نہیں آیا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن خدا کی بادشاہی زمین پر اس نے قائم کر کے دکھائی۔ اور یہ نہیں ہے کہ محض ایک سیاسی انقلاب تھا، بلکہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ کیسے قائم ہوگی، بتا دیا گیا تھا کہ کن مراحل سے گزرے گی۔ میں نے آپ کو ابھی سورہ نصر سنائی، چھوٹی سورہ ہے، قرآن میں یہ بہت سے موقعوں پر تفصیل سے بھی بیان ہوا ہے، لیکن سورہ نصر میں تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ کوزے میں دریا بند کر دیا گیا ہے۔ ایک مرحلہ ایک سوال یہ میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، بلکہ سوال کیا، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ نے سورہ توبہ کا حوالہ دیا کہ کچھ گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، تو گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ عدالت جو دنیا میں لگی ہے کل قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے۔ میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو قانون وہاں بیان کیا گیا ہے بالکل اسی طریقے سے خدا کی عدالت قیامت میں بھی اپنا فیصلہ سنائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں وہ سارے گروہ اس میں بیان کر دیے گئے ہیں، وہ لوگ جو دین کے منکر ہیں،
اناد کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کر دیا ہے اور شرک کو اپنا مذہب بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کوئی معافی کا امکان نہیں ہے، ان کے لیے قتل کی سزا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کے لیے محکومی کی سزا ہے، یہ بچ سکتے ہیں اس آخری سزا سے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ توحید کا بظاہر اقرار کرتے ہیں، یعنی توحید کے ماننے والے ہیں اگرچہ شرک میں مبتلا ہیں۔ منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا انجام دنیا میں تو اگرچہ وہ لوگوں کے ساتھ ہی تھے، ان کا انجام وہی ہوگا جو بدترین کافروں کا انجام ہے، اور جو لوگ غلطیاں بھی کر چکے، اچھائیاں بھی انہوں نے، اس کو بیان کیا خلطوا عملا صالحا وسیئا، یعنی ہماری آپ کی طرح کے وہ لوگ جو بہرحال ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے لیکن اس سے غلطیاں ہوئی، فرمایا گیا کہ ان کے لیے پیغمبر بھی دعا کریں، وہ بھی مغفرت چاہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور وہ مخلصین کہ جن کو ایک موقع ملا پیغمبر کے ساتھ نکلنے کا، غلطی کر گئے، ان کو بھی ایک سزا دی گئی اور سزا دینے کے بعد پھر معاف کیا گیا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں بھی بالکل اسی اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ کریں گے اور ایسے ہی دینونت برپا ہوگی، اسی طرح جزا و سزا برپا ہوگی۔ دینونت کا مطلب ہے جزا و سزا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو جزا و سزا ہے وہ جس طریقے سے دنیا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کر کے دکھائی، قیامت میں بھی ایسی ہوگی۔ یہ دلیل ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، یہ دلیل ہے پروردگار کے وجود کی، یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے نظم میں مداخلت کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اخلاقی قوانین کیسے نتیجہ خیز ہوئے، بالکل اسی طرح جس طرح سائنس کے طبعی قوانین نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ تاریخ کو منتقل ہو گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں اتمام حجت کے بعد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ساری بات مکمل ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی نازل کر دیا تو نبوت کیوں ختم کر دی گئی؟ اسی لیے ختم کر دی گئی کہ اب یہ تاریخ کو منتقل ہو گیا ہے، اتمام حجت ہو گیا ہے۔ نبوت کا مقصد ہی اتمام حجت تھا، وہ آخری درجے میں دنیا کے لیے پورا ہو گیا، اس لیے اب نبوت کے سلسلے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب محفوظ کر دی اور آپ کے دین کو بھی محفوظ کر کے امت کے سپرد کر دیا، جو اجماع اور تواتر سے نقل ہو رہا ہے۔ اس لیے اب انسانوں کی ہدایت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی اور اتمام حجت جو اصلی مقصود تھا نبیوں کا اور رسولوں کا، وہ آخری درجے میں پورا ہو گیا۔ جیسا آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ واضح کیا رسولوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے، لیکن ایک مسئلہ جو اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے بہت بڑے پیمانے پہ، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک رائے یہ ہے، ایک نقطہ نظر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اصل میں ایک سیاسی انقلاب آپ لائے اور حکومت قائم کی، پھر آپ نے باطل کے نظام کو ختم کیا۔ تو یہ سب کچھ کرنا اب ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور یہی وہ جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ دین کا نصب العین یہ ہے کہ جنت کی کامیابی حاصل کرو اور اس کے لیے اپنے آپ کو پاک کرو۔ تو وہ کہتے ہیں جنت ایسے ملے گی کہ آپ اللہ کا جو ہے وہ نام بلند کریں اور اس کا سیاسی غلبہ قائم کریں۔ یہ ساری کی ساری بات اصل میں اللہ کے اس قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ رسالت میں چاہوں گا تفصیل سے ہم جواب لے لیں، لیکن اس وقت ہمیں بریک پہ جانا ہوگا۔ ناظرین، بڑی اہم بات ہے، اس کا جواب ہم جاوید صاحب سے لیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جہاں صاحب، آپ نے جو کچھ بھی قانون ابھی بیان کیا ہے رسالت کے باب میں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ بات آپ نے ہی سمجھی ہے یا پھر یہ کہ اس سے پہلے اسلاف بھی ہمارے اس بات کو، اس قانون کو ایسے ہی سمجھتے تھے؟ آپ اسلاف کی چیزیں اگر پڑھیں تو آپ پر واضح ہوگا کہ وہ اس کو بالکل آخری درجے میں سمجھتے تھے۔ یہ ان کو معلوم تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا خصوصی حیثیت ہے۔ ایک موقع کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ امام ابن قیم نے اس استدلال کو واضح کیا ہے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں ایک خصوصی قانون ہے، اس کا ظہور ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں۔ یہ در حقیقت اللہ کی ایک سنت ہے اور یہ غیر متبدل سنت ہے جس کو انسانیت نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ استدلال کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے وجود پر، یہ قیامت کے برپا ہونے پر استدلال ہے جو قرآن مجید نے کیا ہے۔ میں نے تو اس سے پہلے بھی آپ کے ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت انسانوں کو دی ہے، اصل میں تو ہم دعوتی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے پہنچانا چاہا ہے، اس کو اتمام حجت کے درجے پر اللہ کے رسول پہنچاتے ہیں، اور پھر اتمام حجت کے درجے پر پہنچنے کے بعد وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونی ہے وہ برپا کر کے دنیا کو دکھا دی جاتی ہے۔ تو اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو یہ جزا و سزا آج سے 1400 سال پہلے برپا کر کے دکھا دی گئی۔ اس کی تاریخ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ قرآن اسی انذار کی سرگزشت ہے۔ اگر آپ قرآن کو جانیں تو وہ کیا چیز ہے، وہ اصل میں جس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس کو محفوظ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ کیا بات کہی گئی، کیسے کہی گئی، کس مرحلے میں کہی گئی، پھر اس کے تمام مراحل کے لحاظ سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، انذار عام، ہجرت و برات
اور اس کے بعد اقدام کے جن مراحل سے گزری ہے اس کو قرآن مجید کی ترتیب میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. قرآن میں صورتیں اسی لحاظ سے مرتب کی گئی ہیں کہ پہلے آپ کے ہاں انذار کی صورتیں آئیں گی, پھر انذار عام کی صورتیں آئیں گی, پھر اگر کسی باب میں موقع ہوگا تو ہجرت و برات کی صورتیں آ جائیں گی, پھر اس کے بعد اقدام کی صورتیں آ جائیں گی. اصل آپ کے استاد امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی اس پہ بڑا تفصیلی کام کیا ہے. اس موضوع پہ غالباً ان کی کتاب بھی ہے, تدبر قرآن انہوں نے لکھی, تو ان کے کام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جہاں تک تدبر قرآن کا تعلق ہے اس میں تو وہ جگہ جگہ اس قانون کو بیان کرتے ہیں, اور اس قانون کو جس پریسیجن کے ساتھ, جس وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا وہ اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا. ہمارے قدیم علماء, ہمارے اسلاف بھی اس قانون سے واقف ہیں, جانتے ہیں, لیکن جس طرح اس کو بالکل مرتب کر کے انہوں نے تدبر قرآن میں بیان کیا ہے اس میں اولیت کا شرف ان کو ایک لحاظ سے حاصل ہے. ان سے پہلے ان کے جلیل القدر استاد امام حمید الدین فرائی نے بھی اس کی طرف اشارات کیے ہیں اور جگہ جگہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے, لیکن اس کو بالکل متعین کر دیا ہے مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے دعوت دین اس کا طریقہ کار, اس میں اصل میں یہی پورا کا پورا قانون ہے جس کو انہوں نے بیان کیا. چنانچہ پوری کتاب در حقیقت پیغمبر کی دعوت کو بیان کرتی ہے اور اس لحاظ سے بڑی قیمتی کتاب ہے, لیکن کتاب پیش اس طرح سے کی گئی ہے, اس کے مقدمے کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ دعوت گویا سب نے اسی طریقے سے دینی ہے. میرے نزدیک یہی اس کتاب کی بنیادی غلطی ہے. چنانچہ میں نے پھر جب قانون دعوت پر کام کیا ہے تو اس غلطی کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دعوت کا معاملہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے. رسولوں کی اور پیغمبروں کی اور نبیوں کی دعوت ایک الگ چیز ہے اور باقی لوگ اس دعوت کو کیسے برپا کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. آپ نے جب شروع کی تھی یہ بحث تو اس وقت میں نے یہ واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اہلیت اور ان کے درجات کے لحاظ سے ذمہ داری ان پر ڈالی اور یہی انصاف کا تقاضا بھی تھا. تو ہم اس وقت پیغمبروں کی دعوت پر بات کر رہے ہیں کہ ان کی دعوت اتمام حجت کے درجے تک پہنچتی ہے, وہ شہادت بن جاتی ہے دین کی, خدا کی گواہی بن جاتی ہے, ان کے ذریعے سے خدا کی سنت کا ظہور ہوتا ہے. حق اس درجے میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ کسی کے لیے اس کی انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا. چنانچہ یہ جتنی آیات پیش کی جاتی ہیں قرآن مجید کی, جیسے میں نے حوالہ دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی یا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ سب آیات در حقیقت حضور کے بارے میں اس قانون کو بیان کر رہی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسالت کے منصب پر فائز تھے, آپ کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی حجت پوری ہوئی. اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو سرفرازی عطا فرمائی اور آپ کے منکرین پر اللہ کا عذاب آیا. فرق صرف یہ ہوا کہ قوم نوح پر یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے نازل کیا اور یہاں فرشتوں کی مدد حاصل ہوئی اور یہ اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے نازل کر دی. حضرت صاحب, آپ نے جو بات فرمائی ہے اس کے برعکس ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا کام تھا, جو کچھ بھی آپ نے دعوت دی, وہ اصل میں سیاسی انقلاب کی دعوت تھی کہ خدا کی, اللہ تعالیٰ کی سیاسی حاکمیت قائم کر دی جائے, اور پھر آپ نے ایک ریاست قائم کی اور باطل کو ختم کر دیا. تو اس نقطہ نظر کو آپ یہ دور جدید میں بعض مفکرین کی وہ آخری درجے کی غلطی ہے جس نے میں سمجھتا ہوں کہ دین کی پوری تعبیر کو نقصان پہنچایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کے ظہور کو انہوں نے ایک سیاسی انقلاب سمجھا. یہ تو اصل میں مستشرقین کر رہے تھے. وہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو وہ اس سارے واقعے کی توجیہ عالم اسباب میں کرنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس بات کو لوگوں پر واضح کریں کہ یہ تو اصل میں ایک سیاسی جدوجہد تھی, ایک بڑا رہنما پیدا ہوا اور اس بڑے رہنما نے حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوم کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی. اس کو بیان ہی موجودہ زمانے کے بعض مفکرین نے قبول کر لیا اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ کام ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا تھا, اب ہم اس دنیا میں اس کو کر کے دکھائیں گے. تو میرے نزدیک میں تو اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ دور جدید میں بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ وہ گویا وہی کام کریں گے جو کام اللہ کے نبی کرتے رہے ہیں, اور بعض لوگوں نے نادانستہ طور پر اس کام کو اپنے ذمہ لے لیا جو اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے. اللہ کے رسولوں کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر دعوت برپا کرتے ہیں, اتمام حجت کرتے ہیں, ہجرت و برات کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد جس دین کو وہ لے کر آئے ہوتے ہیں اس کا غلبہ قائم کر دیتے ہیں اور اپنے منکرین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برسا دیتے ہیں. یہ معاملہ اللہ کی ایک سنت کے ظہور کا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خدائی معاملہ تھا جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, ہم نے اس کو انسانی معاملہ سمجھ لیا. اس کے پیچھے خدا کھڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت قاہرہ سے گویا اپنے وجود کا اس بات کیا, اپنے دین کا اس بات کیا اور یہ بتا دیا
کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ کوئی حکیم نہیں ہے، یہ کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ کوئی انقلابی رہنما نہیں ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، اور پیغمبر کی حیثیت سے میں نے اس کو بھیجا ہے، اور میرے دین کا غلبہ یہ اس سرزمین پر قائم کر دیں گے، اور یہ اس قانون کے مطابق قائم کریں گے جو سب رسولوں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول لازماً غالب آتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ ان اہل ایمان کے ساتھ تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اس سرزمین میں ان کا اقتدار قائم ہو کر رہے گا۔ یہ اصل میں اس سنت الہی کا ظہور تھا، اس کی تکمیل اس سارے جزیرہ نما کے باہر جو سلطنت موجود تھی روما اور ایران کی، ان میں صحابہ کرام کے ذریعے سے ہوئی۔ اچھا جناب صاحب، اس میں مسئلہ یہ دیکھیے کہ اسلام کوئی مذہب تو نہیں ہے، وہ تو ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اور پھر یہ کہ مذہب ہوتا ہے جو جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ عقائد دیتا ہے اور بس دعوت تک رہ جاتا ہے، دین تو ہر شعبے میں غالب ہوتا ہے، اسے نافذ ہونا چاہیے۔ اور رسولی دور جدید کے مغالطے ہیں، یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا دین ہے وہ کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ ایمان ہے، اخلاقیات ہے، اس کے بعد اللہ کی شریعت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ شریعت کیا چیز ہے؟ یہ کوئی مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، یعنی یہ تعبیر بھی موجودہ زمانے میں لوگوں نے اختیار کی ہے۔ دین میں جو شریعت یا احکام آپ کو دیے جاتے ہیں وہ احکام صرف ان چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں جن میں انسان کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، یعنی گویا بڑے محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ یہ احکام دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کہنا تو یہ کہیے کہ ہمارے دین میں جس طرح ایمان و اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اسی طرح ایک قانون بھی دیا گیا، ایک شریعت بھی دی گئی ہے، اور یہ شریعت زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ زندگی کے کن شعبوں میں رہنمائی کرتی ہے؟ انہی میں جن میں انسان کے لیے خود کوئی فیصلہ کرنا ممکن سب، لیکن اس شریعت سے ہی تو وہ نظام وجود میں آتا ہے، تو نظام تو کوئی الگ شے نہیں ہے۔ نظام ایک بالکل الگ چیز ہے۔ نظام کا مطلب تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے سیاست کے معاملے میں تمام حدود قیود متعین کر دیے ہیں اور یہ بتا دیا ہے کہ اب یہاں انتخابات کیسے ہوں گے، حکمران کیسے وجود میں آئیں گے، سپریم کورٹ کس طرح سے کام کرے گی، عدلیہ کے باقی ذرائع کیا ہوں گے، اس میں جو دوسرے حکومت کے ادارے ہیں وہ کس طریقے سے مربوط ہوں گے، تب آپ نظام کا لفظ بولتے ہیں نا۔ سیاست کے معاملے میں کل 5 باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح معیشت کے معاملے میں کل 5 باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ وہ بنیادی قانون ہے اور صرف ان امور سے متعلق ہے جن امور میں انسان کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو تعبیریں موجودہ زمانے میں اختیار کی گئی ہیں یہ موجودہ زمانے کی تعبیریں ہیں۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ ہدایت جو آپ کو مابعدت طبیعتی احساسات بھی مہیا کرتی ہے، اخلاقی چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو ایک واضح جگہ پہ کھڑا کرتی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے قانون اور ضابطہ بھی اور رسوم اور عادات بھی دے دیے ہیں۔ یہ کتنے دیے گئے ہیں؟ زندگی کے ہر معاملے میں دے دیے گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں صرف ان امور سے متعلق دیے گئے ہیں جن میں انسان کے پاس عقلی طور پر خود کوئی فیصلہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، یعنی وہ اہلیت ہی نہیں رکھتا اس معاملے میں فیصلہ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ شریعت کے کسی حکم کو لے لیجئے، میں آپ کو دلائل سے بتا دوں گا کہ وہ صرف ان امور سے متعلق ہے جن میں انسانی عقل خود فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں رکھتی، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کر سکتے تھے۔ تو بڑی محدود شریعت ہے، نہایت مختصر شریعت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ باقی معاملات کو اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل پر چھوڑ دیا ہے، اس میں خود بہت سے فیصلے کرتا ہے اور ان کی بنیاد پر اپنا نظام بھی بناتا ہے۔ نظام ہم بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف بنیادی معاملات میں رہنمائی دی ہے، اور صرف ان معاملات میں رہنمائی دی ہے جن معاملات میں ہمارے بڑی غلطی کھانے کا امکان تھا۔ صاحب، اس میں جو ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے آپ کی بات میں، وہ یہ کہ قرآن تو ایک ہی ہے اور ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنکم فی الارض، کہ اللہ نے تم میں سے جو ایمان لائے ہیں عمل صالح کیے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے کل دین جو ہے اس پہ غالب کر دے۔ تو یہ تو ایک عمومی بات ہے، اس کو آپ ریسٹرکٹ کیوں کر رہے ہیں، محدود کیوں کر رہے ہیں؟ آپ قرآن مجید میں آیات کو نکال کے دیکھیے، ان کا سیاق و سباق بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں خصوصی قانون ہے۔ یہ جو جس آیت کا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ اصل میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا، بالکل ٹھیک پورا ہو گیا، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ کے قانون اور اس کی سنت کا بیان ہے، یہ بھی ٹھیک ٹھیک روبہ عمل ہو گئی، یعنی سرزمین عرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ قائم ہو گیا۔ اور آگے دیکھیے بتایا گیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ان مشرکوں کے علی الرغم اللہ تعالیٰ یہ غلبہ قائم کر دے گا،
آیتوں کو ان کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ کون مخاطب ہے، کن کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح وعد اللہ الذین آمنوا کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ اصل میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اس میں تو یہ بتایا گیا کہ اس سرزمین میں تمہارے دین کو تمکن عطا فرماؤں گا، جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اس دین کو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں غلبہ دوں. جی بالکل، فی الارض کا مطلب یہ کہ اس سرزمین میں. عربی زبان جو ہے اس کے اندر اسی طریقے سے تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں چونکہ لوگ عربی زبان کے اسالیب سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے تو بعض اوقات نہیں جانتے. ہمارے جو قدیم علماء ہیں وہ بہت اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہاں کیا بات کہی گئی ہے. تو یہ در حقیقت صحابہ کرام کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا جو ٹھیک ٹھیک پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ وعدہ کو مستقبل کے لیے آپ کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا اور یہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا. اور اس لحاظ سے یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق، رسول برحق ہونے کی عظیم دلیل ہے. یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے، قطعی ثبوت ہے، آخری درجے کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ٹھیک ٹھیک پورا ہو گیا. جو الفاظ کہے گئے تھے وہ اپنے آخری درجے میں پورے ہو گئے. جیسا اس میں جو ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ پھر تو لوگ کہیں گے کہ پوری شریعت بھی صحابہ کرام کے لیے تھی، بھائی نماز کا حکم انہیں دیا گیا، وہ پڑھیں، ہم تو نہیں پڑھتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ لوگ یہ کہیں گے. قرآن اپنے سیاق و سباق میں متعین کر دیتا ہے کہ کیا چیز اس کی ابدی شریعت ہے، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی قانون ہے، کیا چیز صحابہ کرام کے بارے میں کہی گئی ہے. قرآن کوئی اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں جو بات بھی کہی جاتی ہے وہ ایک سیاق و سباق میں کہی جاتی ہے اور اس کے سیاق سباق سے بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ کس بات میں خصوص ہے، کس بات میں عموم ہے. اس میں کوئی وہم نہیں ہوتا. یہ اصل میں اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو پوری شریعت کے معاملے میں کبھی قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے. قرآن کو آپ اس کے اندر اتر کر پڑھیں تو قرآن مجید ایک منظم کتاب ہے. وہ جو بات بیان کرے گا اپنے سیاق سباق میں پہلے متعین طور پر اس کو واضح کرے گا، کون مخاطب ہے، کس سے بات کی جا رہی ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، حکم کس سے متعلق ہے. یہ سب باتیں قرآن سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید میں جو جی چاہے اس کے معنی پہنا دیں، بلکہ آپ کو اس کے اندر جانا ہوگا اور وہ اپنے سیاق سباق سے بالکل واضح کر دے گا کہ کس بات کو وہ خاص کر رہا ہے، کس بات کو عام رکھ رہا ہے. جیسا یہ مسئلہ، ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، جو مسئلہ ہے کہ قرآن کی ہم سے پھر ریلیونس کچھ ختم سی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت جو تھی وہ ایک رسالت کا، کار رسالت کا ایک جز تھی. تو ہم کیسے جانیں گے کہ ہمارے لیے کیا کام ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ہمیشہ اس سوال پر جب لوگ کرتے ہیں آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے بڑی بات کیا جاننی ہے؟ یہ کہ آپ اللہ کے رسول تھے. تو یہ سارا معاملہ اسی کی دلیل ہے. یعنی آپ دنیا کے سامنے اسلام کی کیا بات پیش کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ اسلام ایک بڑا غیر معمولی نظام ہے، اس نظام کو آپ قبول کریں، یہ ایک حکیم اور ایک فلسفی نے دیا ہے؟ یا یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے، آپ کو منوانا کیا ہے دنیا سے؟ تو استدلال سے منوائیں گے نا. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آخری استدلال ہے، آخری دلیل ہے، جس کے بعد کسی کے لیے بات کرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی. مجھے تو ہمیشہ اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس سنت الہی کو سمجھا نہیں، ورنہ وہ اس کو پوری طاقت سے اس زمانے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے، یہود و نصارہ کے سامنے پیش کرتے اور ان کو یہ بتاتے کہ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے اللہ کی حجت تمام کی، اس طریقے سے دین کو واضح کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا برپا کر کے دکھا دی. آپ کو دین کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے تو سب سے بڑی بات کیا کرنی ہے؟ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منوانا ہے، نبیوں کے سلسلے کو منوانا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو باور کرانا ہے، آخرت کے بارے میں ایمان. تو یہ سب کی دلیل تو یہی ہے اور آخری دلیل ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اس پورے کے پورے عمل کو محفوظ کر دیا گیا ہے. تو قرآن مجید کی یہ ریلیونس تو سب سے بڑی ریلیونس ہے. یعنی اس کے بعد آپ کو شریعت دی گئی ہے، احکام دیے گئے ہیں، ایمان کو، اخلاق کو واضح کیا گیا ہے، وہ آپ کے لیے ہے. اور یہ دعوت آپ جب دیں گے تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ یعنی ایمان، اخلاق، شریعت، کیا اس اصول پر لوگوں سے منوائیں گے کہ یہ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی دی ہوئی چیز ہے، کسی مدبر کا کیا ہوا کام ہے، یہ کسی بڑے لیڈر نے انسانیت کو دیا ہے؟ آپ یہ منوائیں گے کہ یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کے پیغمبر کے ذریعے سے ملا ہے. تو سب سے پہلے تو خدا کی ذات کو منوانا ہے، آخرت کا تصور قائم کرنا ہے اور پیغمبر کے پیغمبر ہونے کو باور کرانا ہے. اس کے لیے اس سے بڑا استدلال نہیں ہے کوئی بھی. اور میرے نزدیک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اس درجے کا استدلال ہے جیسے ایک سائنسدان لیبارٹری ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ حق ہے. تو پیغمبروں نے جو دعوت پیش کی، یعنی خدا ایک ہے، اس کائنات کو ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن ہم سب کو خدا کے حضور میں پیشی کے لیے جانا ہے، اس کو انہوں نے اس طریقے سے گویا دنیا کے سامنے ثابت کر کے دکھا دیا. یہ آخری مرتبہ واقعہ تاریخ انسانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا. قرآن اس کی سرگزشت بیان کرتا ہے، یہ اس کی ریلیونس ہے پوری انسانیت کے لیے، ہم سب کے لیے، قیامت تک کے لیے.
جیسا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک یہ ہے مکمل نمونہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ نے اگر حکومت قائم کی ہے، یہاں بھی وہی ہوا کہ آپ نے آیت تو پڑھ دی، یہ دیکھا نہیں کس سیاق و سباق میں آئی ہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں جس استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا انتظار کیا، اور بڑی غیر معمولی صورتحال جو جنگ احزاب میں ہو گئی تھی، اس میں بھی آپ کس طرح محکم کھڑے رہے، اس کے پس منظر میں قرآن مجید لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات میں اس وقت تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ تھا. گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجود کو، کہ جب اللہ پر آپ کا ایمان ہو پھر جنگ میں پیغمبر کس مقام پر کھڑا ہوتا ہے پیش کیا گیا. اس کے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور آپ کہیں کہ چونکہ حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہم نبوت کا دعویٰ کر دیں گے. کیونکہ حضور رسالت کے منصب پر فائز تھے، اس لیے یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم رسول بن کے کھڑے ہو جائیں گے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت اور رسالت یہ آپ کے لیے خاص ہے، یہ آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے. آپ کا اخلاقی وجود ہمارے لیے نمونہ ہے، اور قرآن نے اسی کی بنیاد پر اس کو یہاں پیش کیا. حضرت صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ ان اقیم الدین، یعنی سارے نبیوں کو دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب اس دین میں تو سیاسی احکامات بھی ہیں، تو ان سیاسی احکام کو قائم کرنا، اسلامی ریاست قائم کرنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے مذہبی. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے جو آپ نے پڑھی ہے. یہ آیت یہ ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ یہ دین جو ہم نے پیغمبر آپ کو دیا ہے یہی ہم نے ابراہیم کو دیا، یہی نوح کو دیا، یہی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا. سب پیغمبروں کو یہی دین دیا گیا، اور اس ہدایت کے ساتھ دیا گیا کہ اس دین کو اختیار کیے رکھو، اپنی زندگی میں اس کو برقرار رکھو. اقامت دین کا مطلب یہ ہے. آپ نے اقامت صلاۃ کی تعبیر قرآن میں دیکھی ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے نا نماز قائم کرو، کیا معنی ہے اس کے؟ نماز کو اختیار کرو، نماز کو اپنی زندگی بناؤ، نماز پر عمل پیرا ہو جاؤ. تو یہاں وہی بات دین کے بارے میں کہی گئی ہے. یہ اردو کا اقامت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں پر جا کر نافذ کر دو. لوگوں کے لیے دین دعوت بن کر جائے گا. یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ دین تم کو اس لیے دیا گیا کہ اس کو اختیار کرو، یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. تو اقامت دین کا مطلب ہے دین کو اپنی زندگی میں اختیار کر لینا، دین کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لینا، دین پر پوری طرح عمل پیرا ہو جانا، دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا. یہ اس کے معنی ہے. میں انفرادی حیثیت میں دین پر عمل پیرا ہوتا ہوں تو یہ دین کی اقامت. وقت کم ہے، ایک سوال میں چاہتا ہوں آپ سے اور لے لوں کہ اس وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی سزا جزا نافذ ہوئی تو یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے، آج بھی موجود ہیں ہندو مشرکین یہود و نصارہ ہیں. تو وہی سزا پھر ہم نافذ کریں گے؟ نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب معاملہ خدا تعالیٰ قیامت میں کریں گے. یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. جب اللہ کے رسول زمین پر آتے ہیں تو یہ کام خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں ہوتا ہے. ان قوموں کو جن کو اللہ تعالیٰ اپنی دعوت پہنچاتے ہیں متربع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ میں نے نافذ کر دیا ہے قانون. اس کے بعد خدا تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اب کفر کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، وہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اب ان پر سزا نافذ کر دی جائے. تو یہ خدائی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں. رسول اور رسول کے ساتھی بھی ایک اعلیٰ اور جارے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. لہذا یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا گیا. یہ خدائی سنت کا ظہور ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو روبہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ وحی کے ذریعے سے براہ راست احکام دے رہے ہوتے ہیں، فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں. اس میں تو اللہ تعالیٰ متعین کرتے ہیں کہ اب فلاں فلاں گروہ فلاں قوم پر حجت پوری ہو گئی ہے، حق واضح ہو گیا ہے، یہ محض اناد کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں، اب ان پر سزا نافذ کر دی جائے. تو سوال یہ ہے کہ یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. یہ آخری بار ہو گیا. اب ہمارا تعلق ساری دنیا کی قوموں کے ساتھ دائی اور مدعو کا ہے. ہم دعوت پہنچائیں گے، پیغام پہنچائیں گے، ان کو قبول کرنا ہے. جزا و سزا کا معاملہ قیامت میں ہوگا. جاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسلام میں دعوت و تبلیغ کا کیا قانون ہے، اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. یہ ایک بہت ہی اہم اور تفصیلی موضوع ہے، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ زیر بحث لائیں. اس لیے کوشش کے باوجود بھی ہم اپنی گفتگو کو آج سمیٹ نہیں سکے. اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.